شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 37 آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38 انشاءاللہ آج اس کی تلاوت کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سبسکرائب کرے ویڈیو کو اور بیل کو کلک کرے تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے اور آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے، اور یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها، پھر قبول کیا اس کو، ربها، اس کے رب نے، ہا اس کو اور ادھر ہا اس کے رب نے، بقبول، ساتھ قبول کرنے کے، یعنی بے کے میننگ ہے ساتھ، قبول قبول کرنا، حسن اچھے طریقے سے، یعنی اللہ نے قبول کیا اس کو قبول کرنا اچھے طریقے سے، وَأَنبَتَهَا، اور بڑھایا اس کو، نباتاً بڑھانا، حسناً اچھے طریقے سے، یعنی بڑھایا اس کو، یعنی بڑا کیا اس کو، پرورش ہوئی اس کے اچھے طریقے سے، وَكَفَّلَهَا، اور کفالت سونپی اس کی، پرورش سونپی اس کی، زکریا علیہ السلام کو، کلما، جب، دخلا داخل ہوا، علیہا اوپر اس کے، زکریا علیہ السلام، زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام محراب میں، یعنی اس کے حجرے میں، اس کے کمرے میں، وجدہ، اور پایا، عندہا، پاس اس کے، عندہ پاس، ہا اس کے، رزقاً رزق، کالا کہا زکریا علیہ السلام نے، یا مریم، اے مریم، انا کہاں سے، لکی یہ تمہارے پاس، لکی جب کاف زیر کے ہوتا ہے تو یہ عورت کے لیے ہو جاتا ہے مؤنث، اور لکا مرد کے لیے ہوتا ہے، تو کہاں سے تمہارے، ہاذا یہ، یعنی کہاں سے یہ پھل تمہارے پاس آیا، یہ چیزیں تمہارے پاس آئی، قالت کہا بی بی مریم نے، ہوا وہی ہے، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یرزق وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، یعنی بے حساب دیتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بی بی مریم کی ماں نے کہا کہ یہ تو لڑکی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، یا اللہ میں نے اس کو آپ کے لیے، آپ کے نام پر آزاد کر دیا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا، اپنی امان میں رکھ، پناہ مانگتی ہوں تیری یا اللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا اس کو، یعنی اس کی ماں سے میں نے اس کو قبول کیا اس کے رب نے، اور قبول کرنا اچھے طریقے سے، یعنی بہت اچھا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگا اور اس کا قبول کیا اچھے طریقے سے، اور اس کی پرورش جو ہے زکریا علیہ السلام کو سونپی، جو کہ اس وقت اس پر لڑائی ہو رہی تھی کہ کوئی کہتا تھا پرورش مجھے اس کی کرنے دے، کوئی کہہ رہا تھا مجھے، اس وقت کے عالم کہہ رہے تھے، تو قراندازی ہوئی جس میں قرہ جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کا نکل آیا، اور اس طرح بی بی مریم کی کفالت زکریا علیہ السلام کے ہاتھ سونپی گئی، اس کی پرورش۔
تو چونکہ وہ خالہ کا گھر بھی تھا تو دن کو وہ جو ہے بی بی مریم وہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی، محراب میں ہوتی تھی، اور رات کو جو ہے خالہ کے گھر آ جاتی تھی۔ محراب جو ہے یہ نہیں کہ وہ مولوی کے جگہ کو کہتے ہیں، امام کی جگہ، بلکہ یہ اس وقت کے مطابق جو ہے محراب مسجد کے ساتھ کمرے بنے ہوتے تھے جس میں علماء جو ہے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک وہ کمرہ جو ہے بی بی مریم کو بھی دیا گیا تھا اس کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ، کہ وہ اس میں عبادت کیا کرتی تھی جب بڑی ہو گئی۔ تو وہ جو ہے ادھر ہوتی تھی بی بی مریم، اس حجرے میں، اپنے حجرے میں ہوتی تھی، اور ادھر جو ہے وہ سارا دن عبادت کیا کرتی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام جاتے تھے، اس کو کچھ پڑھاتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے، اس کی کفالت میں اس کی بہت اچھی پرورش ہو رہی تھی، اور وہ بہت عالمہ بن رہی تھی۔ تو اس کے پاس زکریا علیہ السلام جب جاتے تھے تو دیکھا کہ بی بی مریم کے آگے بہت بے موسمی میوہ پڑا ہوا ہے، یعنی سردیوں میں گرمی کا اور گرمیوں میں سردی کا پھل بھی اس کے سامنے پڑا ہوتا تھا۔ کچھ علماء کہتے تھے کہ ایسے علم اس کو اللہ نے دیا تھا ایسی چیزوں کا کہ وہ بھی یعنی اس میں رزق میں آ جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ بے موسمی پھل ادھر پڑا ہوتا تھا اس کے پاس دیکھ کے۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تم تو کمرے میں تھی، کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، تو کیسے تمہارے پاس یہ پھل و فروٹ آ جاتا ہے؟ تو بی بی مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اور اللہ جس کو چاہے تو بے حساب دیتا ہے۔ کیا زبردست جواب اس نے دیا، اور کتنا ماشاءاللہ اللہ نے اس کو علم دیا تھا، ورنہ اس عمر میں، جوانی میں کسی کو کیا علم ہوتا ہے آج کے زمانے میں۔ لیکن چونکہ اس کی پرورش اتنے پیغمبر کے اس میں ہو رہی تھی، سائے میں ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے پھر تو اس کا علم ہوگا ایسا۔ اس نے ایسے جواب دیا کہ اللہ جس کو دے تو بے حساب دے۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں اگلی آیت میں، ہنالکا، وہیں پر، دعا زکریا، دعا کی زکریا علیہ السلام نے، ربہ، اس کے رب سے، یعنی اپنے رب سے زکریا علیہ السلام نے دعا کی، قالا، کہا، رب، اے رب، ہب لی، عطا کر مجھ کو، یا دے میرے، من لدن کا، اپنے پاس سے، من سے، لدن کا، اپنے پاس، ذریتاً، اولاد، طیبتاً، پاک اولاد، انکا، بے شک تو، سمیع الدعا، سنتا ہے دعا کو، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جب بی بی مریم کے پاس اس طرح بے موسمی پھل اور چیزیں دیکھیں تو اس کے دل میں آیا ایک دم، اور ادھر ہی کھڑے ہو کے اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ اے اللہ مجھے اولاد دے، پاک اولاد دے، اور تو دعا سننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام اس وقت کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس کی عورت بھانج تھی، اس کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جب بے موسمی پھل بی بی مریم کے آگے دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ اللہ کے دربار میں کس چیز کی کمی، میں بھی اس عمر میں اولاد سے نواز سکتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نواز سکتا ہے مجھے اولاد سے۔ جب بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بے موسمی پھل دیے تو مجھے بھی اس عمر میں اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ تو اسی جگہ پر کھڑے ہو کے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، اور پاک اولاد دے، صاف یعنی اچھی اولاد دے، جو کہ نافرمان نہ ہو، فرما بردار ہو، اللہ کی بھی اور اس کی بھی۔ تو اس نے دعا کی اور اللہ سے کہا کہ بے شک تو دعا سننے والا ہے، اور بے شک اللہ دعا سننے والا ہے۔ انشاءاللہ اور کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ، اور اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔
یا اللہ یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا اللہ کل شیء قدیر یا غفور الرحیم یا رحمان الرحیم یا اللہ کل شیء قدیر یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اور جنت فردوس میں جگہ عطا فرما اور قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ تو دعا قبول کرنے والا ہے، ہماری یہ دعا قبول فرما اور ہماری ساری پریشانیاں بیماریاں اور تکالیف دور کر دے اور یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، آمین ثم آمین، صدق